درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نارملی بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں۔ کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی پریشانی سے کہ کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی فیملی کے مسائل، کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ پوچھتا ہے۔ آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے۔ انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے۔ آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں؟ اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارے کچھ ہو گیا نا۔ ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے۔ آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں۔ فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہی اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی، یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے،
لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بیوٹیفل حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں۔ ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیا کہتے امام صاحب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں، ہاں یار یہ تو سنا ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ What is the meaning of that beautiful words؟ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ یہ بار بار ہم سنتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی، یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے